جب اللہ کسی عورت سے بات کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی عورت کو اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے تو اس عورت کے اندر، اس کے گھر کے اندر 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ 5 نشانیاں کوئی عورت دیکھ لے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنی قربت میں لینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس عورت کو چن لیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت کب، کیسے اور کن لوگوں سے براہ راست بات کرتا ہے؟ وہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا جب ایک عام عورت کی خاموشی کو رب کی رحمت جواب دیتی ہے؟ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ آج بھی اللہ دلوں سے کلام کرتا ہے؟ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کی قربت صرف انبیاء یا اولیاء کو ہی نصیب ہوتی ہے، مگر یہ ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ جب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی عورت اس کے قریب آ جائے تو وہ اس کے لیے کچھ خاص نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے، ایسی نشانیاں جو اس کی پوری زندگی کی سمت بدل دیتی ہیں۔ پہلی نشانی، دعائیں ٹوٹنے لگیں لیکن امید نہ ٹوٹے۔ جب اللہ کسی عورت سے بات کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی عورت کو اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے تو اس عورت کے دل میں سب سے پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں بظاہر پوری نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر دعا مانگنے کی طلب کم نہیں ہوتی۔ وہ عورت سجدے میں گری ہوئی روتی ہے، رب سے کچھ مانگتی ہے، دل کے درد اس کے الفاظ بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے جیسے جواب نہیں آ رہا، اور وہ لمحہ جب دل یہ کہے کہ چھوڑ دو، کچھ نہیں بدلے گا، لیکن روح جواب دے، نہیں، رب ہے نا، تو سمجھ لو تم چن لی گئی ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنی روح سے اسے پکارو۔ وہ تمہیں دعا کا سلیقہ سکھا رہا ہوتا ہے، صرف مانگنے کا نہیں بلکہ اس پر یقین رکھنے کا۔ تمہارے سجدے تمہیں مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، تمہارے آنسو تمہاری روح کو دھو رہے ہوتے ہیں، اور تمہارے خالی ہاتھ اللہ کی رحمتوں کو قریب لا رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی، یہ انتظار، یہ سب کچھ ایک بہت بڑے وعدے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اے بہن، اگر تم محسوس کرتی ہو کہ تمہاری دعائیں بظاہر پوری نہیں ہو رہی لیکن تمہارا دل اب بھی رب کو پکارنے سے باز نہیں آ رہا، تو جان لو اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، کیونکہ جب بندہ خود توڑ کر دعا کرتا ہے اور رب اسے پھر بھی بلاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ رب اس کی زبان سے نہیں، اس کے دل سے مخاطب ہو رہا ہے۔ دوسری نشانی، کوئی شخص، واقعہ یا جملہ بار بار تمہیں توبہ کی طرف کھینچنے لگے، چاہے تم لاکھ بھاگو۔ جب اللہ کسی عورت سے بات کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی عورت کو اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے تو اس عورت کے دل میں یہ دوسری نشانی ابھرتی ہے کہ اچانک توبہ کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ وہ عورت لاکھ دنیا کی الجھنوں میں گم ہو، گناہوں میں مبتلا ہو یا ماضی سے شرمندہ ہو، مگر کوئی نہ کوئی بات، واقعہ یا انسان اسے بار بار جھنجھوڑنے لگتا ہے۔ پلٹ آؤ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ کبھی ایک جملہ ہوتا ہے جو دل کو زخمی کر جاتا ہے، کبھی کوئی ویڈیو، کبھی کسی کی نصیحت، اور کبھی محض سناٹا، لیکن وہ آواز اندر کہتی ہے، بس اب لوٹ آؤ، اور عورت حیران ہوتی ہے کہ کیوں دل کانپ رہا ہے، کیوں بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ رب ناراض ہے، کیوں دل چاہتا ہے کہ سب چھوڑ کر سجدے میں گر جاؤں۔ میری بہن، یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا، یہ رب کی خاص رحمت ہوتی ہے، یہ اس کی پکار ہے جو اندر ہی اندر تمہیں بلاتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں توبہ کی لگن رکھ دیتا ہے، وہ چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ گئی ہو، اس کے دل میں ایک رسی باندھ دیتا ہے جو اسے بار بار کھینچتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب عورت کو اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ وہ پہلے جیسی محفلیں، گفتگو، لباس، ماحول، سب کچھ بے معنی لگنے لگتا ہے۔ وہ تنہائی چاہتی ہے، وہ سجدہ چاہتی ہے، وہ کچھ کہنا نہیں، بس رونا چاہتی ہے، اور یہی وہ روح ہے جس میں رب کی محبت چھپی ہوتی ہے۔
اگر تم نے یہ تبدیلی محسوس کی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اپنی قربت میں لینا چاہتا ہے اور اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تیسری نشانی، تمہاری زندگی میں وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے جو تمہیں دنیا سے نہیں رب کی طرف لے جائیں۔ جب اللہ کسی عورت سے بات کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی عورت کو اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے تو اس عورت کی زندگی میں کچھ چہرے ایسے داخل ہونے لگتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ یہ چہرے عام انسانوں جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں کوئی عجیب سا سکون ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں کوئی خاموش نور، ان کے الفاظ میں وہ تاثیر جو دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ لوگ دراصل اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجے گئے دل کے پیغام رساں ہوتے ہیں۔ یہ دوست ہو سکتی ہے کوئی بزرگ، کوئی معلمہ، کوئی پرانی سہیلی، یا حتیٰ کہ کوئی بے نام ویڈیو، تحریر یا کتاب جس سے تمام دل یکدم بدلنے لگتا ہے۔ وہ تمہیں دنیا کی باتوں سے نہیں بلکہ اللہ کی باتوں سے متعارف کرواتی ہے۔ ان کی موجودگی میں تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے اصل گھر کی طرف لوٹ رہی ہو۔ دل بے وجہ پرسکون ہو جاتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ میری عزیز بہن، اگر تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہیں رب کی یاد دلاتے ہیں، تمہارے دل کو نرم کرتے ہیں اور تمہیں اپنے گناہوں سے بیزار کرنے لگتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اپنی قربت میں لینا چاہتا ہے اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ نشانیاں اسی وقت ظاہر ہوتی ہیں جب رب بندے یا بندی کو خود اپنی طرف کھینچنا چاہے، کیونکہ سب کچھ وہی کرتا ہے، وہی بدلتا ہے اور وہی منتخب کرتا ہے۔ تمہیں بس اپنی تبدیلی کو قبول کرنا ہے اور اس کے پیچھے چھپی محبت کو سمجھنا ہے۔ چوتھی نشانی، تمہاری آنکھیں بے وجہ بہنے لگیں لیکن تمہیں خود نہ پتا ہو کہ کس لیے۔ جب اللہ کسی عورت سے بات کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی عورت کو اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے تو اس عورت کے دل میں ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں بے وجہ بہنے لگتی ہیں۔ وہ نہ کسی جسمانی درد میں ہوتی ہے، نہ کسی ظاہری غم میں، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں بہتی جاتی ہیں اور دل عجیب سی نرمی اور لرزش محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب دل کی زمین کو اپنے نور سے نرم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میری بہن، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم قرآن سنتی رہو اور آنکھیں بھیگنے لگیں؟ یا رات کو تنہا ہو کر بس خاموشی میں بیٹھو اور دل سے ایک بے نام سی تڑپ اٹھنے لگے؟ یا کوئی پرانی یاد، کوئی گناہ یا بس ایک لمحہ تمہیں رلا دے مگر تم سمجھ نہ سکو کہ آخر کیوں؟ تو جان لو یہ تمہارے دل پر اللہ کی خاص نظر کا عکس ہے۔ یہ رب کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اب تمہارا دل جاگنے لگا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تم رب کے اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے بہت سے طریقے رکھے ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ لطیف طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تمہارے دل کی دنیا کو یوں بدل دے کہ تم خود حیران رہ جاؤ۔ تمہاری روح ایسی بیداری سے آشنا ہو جائے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تمہارے آنسو اب صرف دنیا کے دردوں کے لیے نہیں بہتے، بلکہ ان میں کوئی انکہا سا شکر، ندامت، محبت اور طلب چھپی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی عورت رب کے سامنے اس خاموشی میں روتی ہے جس کا سبب وہ خود بھی نہیں جانتی، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس عورت سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنی قربت میں لینا چاہتا ہے اور اللہ نے اس عورت کو چن لیا ہے۔ یہ وہ رحمت کی بارش ہے جو صرف خاص دلوں پر برسائی جاتی ہے۔ پانچویں نشانی، تمہیں وہ گناہ رلانے لگیں جنہیں تم کبھی فخر سے کیا کرتی تھیں۔ جب اللہ کسی عورت سے بات کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی عورت کو اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے تو اس عورت کے دل میں ایک عجیب سا پچھتاوا، ایک گہری شرمندگی اور ایک خاموشی سی توبہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ گناہ جو کبھی اس کی پہچان تھے، جس پر وہ کبھی ہنسا کرتی تھی، جنہیں وہ کبھی عام سمجھتی تھی، اب وہی گناہ اس کے دل کو چیرنے لگتے ہیں۔
وہ باتیں، وہ محفلیں، وہ انداز گفتگو، وہ لباس، وہ نظروں کی بے احتیاطی، سب کچھ اب ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ میری بہن، اگر تم نے کبھی خود سے کہا ہو کہ میں نے کیا کر دیا، اگر تم نے آئینے میں خود کو دیکھ کر آنکھیں چرائی ہوں یا ماضی یاد آ کر تمہارے دل دھڑکنے لگے، تو جان لو یہ کوئی عام احساس نہیں، یہ رب کی طرف سے عطا کی گئی وہ نظر ہے جو صرف پاک کیے جانے والوں کو دی جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہی ہوتا ہے جس کا دل رب نے نرم کر دیا ہو۔ قرآن فرماتا ہے، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ یہ آنسو، یہ ندامت، یہ خود کو برا سمجھنے کی کیفیت، یہ سب اس توبہ کی علامتیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں اور عرش تک پہنچتی ہیں۔ جب کوئی عورت اپنے گناہوں پر روئے تو وہ محض ایک عورت نہیں رہتی، وہ رب کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کسی عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل کو ایسا آئینہ بنا دیتا ہے جس میں وہ صرف دنیا نہیں، اپنا اصل چہرہ بھی دیکھنے لگتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم اپنے پرانے گناہوں پر رونا شروع کر چکی ہو، اگر تم تنہائی میں کہہ چکی ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تمہارا دل اب وہ سب کچھ دوبارہ کرنے سے انکار کر رہا ہے جو کبھی تمہیں خوشی دیتا تھا، تو اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اپنی قربت میں لینا چاہتا ہے، اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔